بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسٹیج پر موجود لاڑکانہ اور سندھ کے انتہائی قابل احترام زعماء، پنڈال میں اس دھرتی کے نہایت محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ یہاں لاڑکانہ اور شہادات کوٹ کے جماعتی ذمہ داران آنے والے الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنز کے ذمہ داران، جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والے، جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے تمام دوست، میں ان سے آج یہاں ملاقات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطبت کا موقع پا رہا ہوں۔ جمہوری سیاست میں ویسے تو تمام تر ذمہ داری سیاستدانوں اور حکمرانوں پہ ڈالی جاتی ہے، اور واقعی وہ اس کے ذمہ دار ہوتے بھی ہیں، اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے حلف کے اعتبار سے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئین و قانون کے دائرے میں ملک کی خدمت کریں، صوبے کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، لیکن سیاستدانوں کو منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والے دن ہیں 8 فروری تک، یہ اب عوام کی ذمہ داریوں کے دن ہیں، اور کل اگر اچھا برا ہوتا ہے تو پھر اس کا اشارہ آپ ہی کے فیصلوں کی طرف ہوگا۔ ہم نے 75 سال گزار دیے ہیں، ہمارے خطے کے پڑوس کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جن کے افسران کو تربیت پاکستان دیتا تھا، جن کے ماہرین فن کو تربیت پاکستان دیا کرتا تھا، آج وہ ترقی کے عروج پر ہیں اور پاکستان تنزل کے انتہا پہ ہے۔ کہیں تو کوئی خرابی ہے، کہیں تو کوئی ذمہ داریوں سے نبرد آزما نہیں ہوا کرتا، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے عوام ہو۔ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا، برصغیر کے مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے،
ہماری ہزاروں بہنوں بھائی ماؤں نے اپنی عصمتیں اس ملک کے لیے اٹھا دی، لیکن 75 سال میں جس لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ہم نے بر صغیر کے مسلمان کو اٹھایا اور ایک آزاد وطن کی حیثیت میں ہم نے ان کو امیدیں دلائیں، ایک روشن مستقبل ان کے سامنے رکھا، 75 سال میں کیا ہم نے وہ حاصل کیا؟ آپ پر اور ہمارے اوپر قرض کسی انسانوں کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر قرض ہمارے خالق کائنات کا ہے۔ ہم نے اپنے رب کا قرض آج تک ادا نہیں کیا، 75 سال کے بعد بھی کیا ہم اپنے رب کے ساتھ باغی کے زمرے میں نہیں آئیں گے اور پھر ہم اس کی طرف سے رحمت کی توقع رکھیں یا اس کی طرف سے عذاب کا خوف کھائیں؟ ہمیں اس رخ پر بھی سوچنا ہے۔ جب الیکشن ہوگا تو میں یہ بات عوام سے کہوں گا، جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر میں یہ بات حکمران سے کہوں گا، پھر میں یہ بات پارلیمنٹ سے کہوں گا۔ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، لیکن ہم اپنا فرض پورا کریں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ ہمارے سامنے اس وطن عزیز کے انسانی حقوق ہونے چاہیے، انسانی حقوق محفوظ تو امن و امان ہوگا، انسان کی جان محفوظ، انسان کا مال محفوظ، انسان کی عزت و آبرو محفوظ، اور اگر کوئی اس انسانی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا پھر کڑا احتساب ہو، کڑی گرفت ہو اس کی، تو پھر تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور قانون کا تیا پانچا کرنے والے طاقتور، ہمارے ملک میں ڈاکو طاقتور اور پولیس کمزور۔ یہ کیسی ریاست ہے جہاں ایک شہری کی حیثیت میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو یہ یقین نہیں کہ میں شام کو محفوظ واپس آؤں یا نہ آؤں؟ کہیں عسکریت پسندی ہے، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں اغواکاری ہے، کہیں چور بازاری ہے۔ ان فتنوں نے جڑیں کر لی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کب ہم نے نکلنا ہے یہاں سے؟ اسلام سب سے پہلے امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید قرآن و سنت اور اللہ کا دین اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہی نہیں کر رہا۔ آپ نماز پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، حج کریں، خاندانی نظام میں نکاح کریں، میراث تقسیم کریں، یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ کی ذات کا معاملہ ہے، آپ کے خاندان کا معاملہ ہے۔ ملک کا معاملہ کیا ہے؟ ملک کا معاملہ ہے انسان کے حق کا تحفظ، ملک کا معاملہ ہے معیشت کی بہتری اور خوشحال معیشت قوم کو دینا۔ ہم نے نعرے لگائے ہیں لیکن ہم پیچھے آئے ہیں، اوپر نہیں گئے۔ کب تک ہم نعروں کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ کب تک نعرے لگا کر ہم لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب حقیقت کو سمجھیں گے؟
کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں، تو غلط فیصلے پر غلط فیصلہ اور غلط فیصلے پر غلط فیصلہ کبھی اچھے نتائج دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کوئی آگے کی طرف بڑھنا ہے، یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عوام کی کمزوری جانتے ہیں، ہمیں عوام کے کرب کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ظلم سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ملک کا خزانہ لوٹنے سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ڈاکو سے تنگ ہیں، بدامنی سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی تسکین کے لیے ان کو نعرہ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو پچھلے والے کرتے تھے، یا ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے۔ لہذا عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے سامنے بھی خود کو جواب دہ سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے پڑوسی سے چھپ سکتے ہیں، مجھ سے چھپ سکتے ہیں، میں آپ سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اپنے رب سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہمارے دلوں کے ارادے جانتا ہے، ہمارا خلوص جانتا ہے، ہماری منافقت جانتا ہے۔ تو پھر یہ حالات تو ہوں گے، جیسے رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آبادی کی مثال دی جہاں امن بھی تھا، جہاں سکون و اطمینان بھی تھا، انسانی حقوق محفوظ تھے، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ، سکون کی زندگی گزر رہی تھی، اور روزگار بھی کھچ کھچ کر ہر طرف سے ان کے پاس آ رہا تھا، زبردست معاشی خوشحالی تھی ان کے پاس۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، اس کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا ان کو کس چیز کا؟ دو عذابوں کا، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ذرا عام آدمی سے پوچھیں نا، محلے کے اندر آپ جائیں نا، ذرا دیہاتوں میں جائیں، ذرا اپنے گوٹوں میں جائیں، چھاپڑی والے کے پاس جائیں، کیا وہ شام تک اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لا سکتا ہے؟ کیا اس کی جیب میں قوت خرید موجود ہے؟ چند لوگ ذرا اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ پیٹ بھری ہوئی ہے۔